بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس کتنا اہم ہے، کیا یہ خطرناک ثابت ہوگا نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب کے خلاف اتنے مقدمات درج ہو گئے ہیں، ابھی تک کسی مقدمے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو کیا یہ ریفرنس کوئی رزلٹ سامنے لے کے آئے گا یا نہیں لائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے اور آج پوری دنیا میں اس سلسلے میں تقریبات ہو رہی ہیں، تو آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے لیے جو دنیا کے خطرناک ترین ممالک ہیں اس میں پاکستان کا شمار کیوں ہونے لگا ہے، اور اسلام آباد صحافیوں کے لیے پاکستان کا سب سے خطرناک شہر کیوں بن گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں، وہ کنگ چارلس سوئم کی جو تاج پوشی کی رسم ہے اس میں شرکت کریں گے۔ تو آج ہم پروگرام کے آخر میں پاکستان میں جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تاج پوشی کی رسم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن آج ہم گفتگو کریں گے دو ایسے صحافیوں سے، ایک کو عمران خان کے دور میں گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور دوسرے کو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں گرفتار کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن بیگ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو عمران خان صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا، اور شاہد اسلم صاحب جو ہیں یہ ابھی کچھ ہفتہ پہلے گرفتار ہوئے تھے، ریلیز ہوئے ہیں، اور آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے پہ آج بھی یہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیشی بھگت کے آئے ہیں، اس لیے ہم نے آج ان کو دعوت دی ہے۔ تو ہم بیگ صاحب بہت سی باتیں کریں گے، سیاست پہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی جو گرفتاری ہوئی تھی، بڑی آپ کے ساتھ مار دھاڑ بھی ہوئی تھی، وہ حکم کس نے دیا تھا؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ وہ تو اس وقت کا ایک ناخدا اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں سدا اس ملک پہ حکمرانی کروں گا، بہت ہی فاشسٹ ذہن اس کا ہے، اور وہ پرائم منسٹر اس وقت کا عمران خان تھا، اسی نے ڈائریکٹ آرڈرز دیے، وہ میرے سامنے پولیس والوں کو انسٹرکشنز آ رہی تھیں، اور بجائے اس کے کہ میری طرف سے ایف آئی آر درج کی جاتی کہ سویلین کلوتھس میں اتنے سارے بندے میرے گھر میں گھس گئے، اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ مجھے اریسٹ بھی کیا گیا، جو تشدد تھانے میں ہوا سول کپڑوں میں ایف آئی اے کے وہ جو بے ضمیر صاحب ایک ڈی آئی جی ہے، بلکہ میرے پہ ہی 6 پرچے کاٹ دیے گئے، اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پل پل کی خبر۔ عمران صاحب آپ سے اتنے ناراض کیوں تھے؟ وہ تو دوست تھے آپ کے۔ وہ تو کسی کا دوست نہیں ہے، میری غلط فہمی تھی۔ اچھا، وہ تو کسی کا دنیا میں دوست نہیں ہے، اور جو ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ تو کھاؤ پیو لوٹو یوز کرو لوگوں کو، اسی طرح وہ کر رہا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف۔ تو یہ بات درست ہے کہ جب آپ ایک جیل کے تھانے میں تھے تو وہاں پہ جب آپ پہ تشدد کیا گیا تو اس کی ویڈیو فلم بنا کے ان کو دی گئی تھی؟ جی، وہ میرے پاس بھی ہے۔ اچھا، میں نے بھی حاصل کی جب میں بیل پہ باہر آیا، اور اسی کے بیس کے اوپر وہ ایف آئی اے والے سٹے پہ سٹے لے رہے ہیں، میرا بھی وہ کیس ہے ان کے خلاف، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو ایف آئی اے ابھی بھی سٹے پہ سٹے لے رہی ہے؟ ابھی بھی سٹے پہ سٹے لے رہی ہے، اور ظلم دیکھیے کہ گورنمنٹ چینج ہوگی، لیکن یہ ایسی بیوروکریسی ہے۔ یہ تھا میرا موضوع آج، یہ ہے۔ اور دوسری بات ہے میر صاحب کہ یہ آپ کو فورس کرتے ہیں، یہ سسٹم آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ پھر دوسری سائڈ سے جا کے اپنا سکور سیٹل کریں۔ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں لا ہینڈ میں لے لیا۔ ہماری دفعہ لا ہینڈ میں لینا ہے، مطلب اب آپ سسٹم سے کھیلیں، آپ زیادتی بھی کریں، اور پھر آپ بچنے کی بھی کوشش کریں، اور جوڈیشری اللہ معاف کر دے سٹے پہ سٹے دیتی ہے، وہ اس سسٹم کی جو لکوناز ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ اور آؤٹ آف لا جا کے سیٹلمنٹ کریں۔ رانا ثناءاللہ بھلے آپ کا دوست ہو لیکن وہ آپ کو انصاف نہیں دلا سکتا۔ اس ملک میں انصاف تو پھر آپ ایک ہی طریقہ ہے، یا تو آپ طالبان سے جا کے مدد حاصل کریں، ادروائز یہاں تو عام آدمی کو انصاف ملتا ہے۔ آپ بتا دیں، یہ کورٹس جو کھلی ہوئی ہیں انصاف بانٹتی ہیں۔ تو پچھلا 1 سال ہو گیا عمران کی حکومت کو ختم ہوئے، اور ابھی تک آپ ایف آئی اے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ نہیں بگاڑ سکے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اندر سے بہت ہی جو ہے وہ گرفتہ ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ شاہد اسلم صاحب، آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ آپ پہ الزام یہ ہے کہ جی آپ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ایسٹس کی انفارمیشن ہے اس کو لیک کیا، اور آج بھی آپ پیشی بھگت کے آئے ہیں۔ جی، تو میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ
آپ کو تھوڑے دن پہلے ایف آئی اے نے گرفتار کیا تو کچھ پتہ چلا کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو گرفتار کرانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ دیکھیں مجھے میر صاحب بہت شکریہ پہلے تو آج ایک اہم دن کے حوالے سے بلانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باجوہ صاحب کیسے کامیاب ہوئے, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن الزام جو ہے مجھ پہ وہ بڑا مضحکہ خیز ہے. اور شاید پاکستان کی تاریخ کا میں واحد جرنلسٹ ہوں, کیونکہ جرنلسٹ ہمیشہ کسی نہ کسی کیس میں ظاہر رگڑے تو یہاں پہ جرنلسٹوں کو لگتے رہے ہیں, لیکن آج تک شاید یہ الزام کسی صحافی پہ نہیں لگا تھا کہ اس نے پیسے دے کے یعنی کہ رشوت دے کے ایک سرکاری محکمے سے ریکارڈ نکلوایا ہے, ایف بی آر سے. یہ مجھ پہ الزام ہے. اور دوسرا کہ وہ ریکارڈ میں نے نکلوا کے آگے کہیں باہر اس کو وہ ٹرانسمٹ بھی کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ مجھ پہ الزام ہے. اور میں خود حیران ہوں آج تک کہ ان کے پاس آج تک, میں 5 مہینے ہو گئے ہیں 6 پیشیاں بھگت چکا ہوں, آج بھی میں پیشی بھگتا کے آیا ہوں. ظاہر ہے میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اس ملک کا, اور جس طرح باقی لوگوں پہ اس ملک کے لا اپلیکیبل ہیں مجھ پہ بھی بینگ جرنلسٹ بھی اپلیکیبل ہیں. میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو ظاہر کورٹ آف لا میں, لیکن آج تک بھی مجھے یہی نہیں پتا کہ جو الزام آپ مجھے لگا رہے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس کوئی مطلب. اچھا, جو ایک اسحاق ڈار صاحب نے منسٹری آف فائنانس کے ذریعے ایف بی آر میں ایک انکوائری کروائی تھی, جی یہ جو لیک ہوئی تھی باجوہ صاحب کے ایسٹس کی جو انفارمیشن نکلی تھی, تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو سسپینڈ تو کیا گیا تھا. وہ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا, اس میں بالکل ایک بڑے میسو لیول پہ ایک مین ہنٹ ہوا تھا جب یہ رپورٹ پبلش ہوئی نومبر کے آخر میں, اور اس پہ 18-20 لوگوں کا ایک پینل بنا تھا جس میں آپ کی انٹیلیجنس, تمام انٹیلیجنس کے ٹاپ براس کے لوگ تھے وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر اور گورنمنٹ کے لوگ بھی کچھ تھے. اس میں انہوں نے ظاہر ہے اپنا انٹرنل ہاؤس کو جو ہے وہ چیک کیا کہ ایف بی آر سے یہ کیسا, کیونکہ جو ہے آئی ٹی سسٹم ہے, پتہ چل جاتا ہے جو بھی لاگ ان ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں بندے کے جو ڈیٹیل ہے اس کے کس بندے نے کس ٹائم پہ ایکسیس کیا, تو وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا اپنے بندوں کو کہ یہ. لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ جو بندے انہوں نے پکڑے ہیں یا جس کو بھی پکڑے ہیں, یہ صرف ان کو ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں تک. ایف بی آر کا ایک کمشنر جو ہے جس کے انڈر جو ہے 1,500-2,000 اگر بندہ ہے جس کو نوٹس دینے ہیں انہوں نے, جنہوں نے ان کے جو ریٹرن کے حوالے سے معاملات دیکھنے ہیں, تو وہ اپنے سٹاف کو 2,000 بندے کو خود سے نوٹس نہیں کر سکتا. سٹاف رکھا ہوا ہے, وہ اس کو ایکسیس دیتا ہے خود کہ آپ یہ نوٹس کر دیں, تو لہٰذا ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. اب انہوں نے آگے ڈیٹا کسی کو دیا ہے نہیں دیا, اس کا میں ذمہ دار. اچھا, ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, پرسنل نہ سمجھیے گا. نہیں, سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت سے صحافیوں کا مسئلہ ہے. جی. آپ نے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ ایک ٹی وی چینل میں باقاعدہ کام کر رہے تھے, آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے سر. میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب, نوکری سے فارغ بالکل کر دیا گیا ہے, اور فارغ بھی مطلب اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کوئی نوٹس نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے عام طور پہ آپ کو کئی آرگنائزیشن میں مہینے کا, کہیں 2 پہ کہیں 3 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ جی ہم آپ کو ریلیو کر رہے ہیں, آپ کی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہیں. یہاں پہ سنگل اسٹروک آف پین سے جو ہے وہ فارغ کر دیا, اور آج بھی میرے کئی ڈیوز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. اچھا, آپ گرفتار بھی ہوئے, جی, آپ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں, جی, آپ کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے آج میں نے شاہد اسلم کو پروگرام میں دعوت دیا کہ اس دور حکومت میں یہ ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ایک ایسے الزام میں جو کہ بہت ہی ایک بھونڈا الزام ہے, اور پھر یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, نوکری سے بھی فارغ ہو گئے ہیں. لیکن جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی جو رپورٹ آج جاری ہوئی ہے فریڈم ڈے پہ, اس میں پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ابھی بھی شامل رکھا گیا. اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے لیے 5واں خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے آر ایس ایف کی لیٹسٹ رپورٹ میں, اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں گزشتہ 20 سال کے دوران 93 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے, اور 2022 میں پاکستان پریس فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک کی فہرست میں 157ویں نمبر پہ تھا, اور 2023 میں پاکستان 150ویں نمبر پہ آ گیا. 7 درجے پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے. بھارت 2022 میں 150ویں نمبر پہ تھا, اور 2023 میں بھارت 161ویں نمبر پہ چلا گیا. بھارت کی رینکنگ 11 درجے نیچے چلی گئی ہے, اس میں ڈکلائن آیا ہے. لیکن جو فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے, جو ایک پاکستانی ایک ادارہ ہے, اس نے یہ بتایا ہے کہ مئی 2022 سے مارچ 2023 تک پاکستان میں صحافیوں پر حملوں کے 140 واقعات ہوئے ہیں, اور پچھلے 1 سال کے دوران آزادی صحافت کی خلاف ورزی کی ماہانہ اوسط
औसत जो है वो 13 वाक़यात है, एक महीने में 13 हमले होते हैं जर्नलिस्टों पे। 56 वाक़यात के साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान में मीडिया के लिए सबसे ख़तरनाक तरीन शहर है। पंजाब दूसरे नंबर पे है, ख़तरनाक तरीन सूबा है, और सिंध जो है वो तीसरे नंबर पे है, और उसके बाद फिर KPK का नंबर आता है। और सहाफ़ियों को धमकियाँ देने में सियासी जमातें पहले और इदारे दूसरे नंबर पे हैं। तो और भी इसकी डिटेल है। अब मुझे ये बताएं मोहसिन बेग साहब कि ये जो एक फ्रीडम नेटवर्क ने कहा है कि सहाफ़ियों को धमकियां देने में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, कोई एक पार्टी नहीं, सारी पार्टीज़, कभी कोई कभी कोई। ये क्या अचीवमेंट होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपकी ट्रोलिंग करके? मैं देख रहा था कल परसों एक बहुत लॉयर हैं, PTI के मशहूर लॉयर हैं, वो आपकी भी ट्रोलिंग कर रहे थे। बेसिकली मीर साहब, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आप उनकी मंशा या उनके मंशूर को टो करें, उनकी लाइन टो करें, उनको फेवर दें, तो वो आपके साथ हैं। अगर आप समझें कि वो आपने कोई ट्रू स्टोरी या उनका कोई स्कैंडल या उनकी कोई ऐसी चीज़ कर दी है तो नेचुरली। लेकिन एक और मसला भी है, उनका तो नाम आ जाता है, नंबर भी आ जाता है, तस्वीर भी आ जाती है। तो जो बगैर नंबर वाले धमकियाँ देते हैं उनका तो इसमें रिपोर्ट में जिक्र नहीं होगा, क्योंकि उनका ना नंबर आता है ना तस्वीर आती है। तो वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी से वो चीज़ ज़्यादा है और उसका कोई सदेबाब नहीं है। अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ बेहतरी ये आई है कि चलें FIA सही, कम से कम बंदा अपीयर होता है कोर्ट में, थोड़ा बहुत कोई घर वालों को आसानी हो जाती है, कोई लॉयर, कोई तंजीमें हमारी पहुंच जाती। पहले तो बंदा गायब होता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया, आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कुछ शऊर आना शुरू हुआ है माशरे में। लेकिन हुकूमत तब्दील होने से सहाफ़ियों के हालात तब्दील नहीं होते। देखिए, वो बिल्कुल ऐसा है कि क्योंकि ये जो हमारी स्टेट है, रियासत है, रियासत के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। अब आप किसी एक महकमे को या एजेंसी को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका हुआ है और उसको बेहतरी करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए बड़ा टाइम दरकार है। और उसमें हम लोगों का भी, हमें भी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट और काम करना पड़ेगा ताकि उसमें बेहतरी आए। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि आपका एक खुद भी एक्सपीरियंस है, क्या जुडिशरी सहाफ़त की आज़ादी को महफूज रखने में कामयाब हुई है? ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? मीर साहब, इसमें देखें, जुडिशरी ने हमारी आज़ादी प्रोटेक्ट क्या करनी है, उनकी तो अपनी आज़ादी प्रोटेक्ट नहीं है। आप देखें ना, जिस तरह की ऑडियोज़ वगैरह आ रही हैं और जजेस के हवाले से या उनके फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, ये उस वक्त मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जब उनका केस चल रहा था ना, तो वो चीख रहे थे, वो पीट रहे थे अपने इन ब्रदर जजेस के सामने, आर्गू कर रहे थे कि यार मेरी सर्विलेंस हो रही है, खुदा का खौफ करें, ये देखें इस मामले को। लेकिन उस वक्त ये जजेस ने बिल्कुल इस मामले पे उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। आज देखें उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। आज जो उस वक्त उस तरफ बैठे हुए थे, आज उनकी अपनी फैमिली के लोगों की ऑडियोज़ आ रही हैं। तो जो जजेस अपनी प्रोटेक्शन नहीं करके हमें उन्होंने क्या प्रोटेक्ट करना है? इसकी एक और मिसाल मीर साहब के अरशद शरीफ शहीद, आज का दिन देखें उनकी मुनासबत से उसको मंसूब भी किया गया पाकिस्तान में। बात यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लेटर लिखे, प्रेसिडेंट के नाम भी लेटर लिखे अपनी शहादत से पहले या पाकिस्तान से जाने से पहले। अगर वो लेटर उस वक्त टेकअप होते, अभी तो क्या होता है कि यहाँ से कोई पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट इधर लेके जाती है, कोई दरखास्त पिटीशन लेके जाती है, साथ ही नंबर लग जाता है, अगले दिन टेकअप हो जाता है, बेंच बन जाता है। तो एक साफ़ी, और देखें ना वो इतनी बेदर्दी से मारा गया वो बंदा, क्या अगर यही जजेस उस कंप्लेंट को टेकअप, उसकी पिटीशन को टेकअप करते, उसको प्रोटेक्ट करते उस बंदे को, आज शायद अरशद शरीफ जिंदा होता। अच्छा, ये जो अरशद शरीफ का जो मामला है, इस पे आपकी मैंने एक जगह पे आपकी बात सुनी है। आप कहते हैं जी कि अरशद शरीफ का जो मामला है उसमें सुराग लगाया जा सकता है जी। तो कैसे सुराग लगाया जा सकता है? मीर साहब देखें, वो बड़ा बुनियादी सी बात है एक तफ्तीश के हवाले से, कि पहली बात तो ये है कि जब भी कोई जुर्म होता है या कोई मर्डर होता है खास करके, तो आप सबसे पहले बेनिफिशरी देखते हैं कि इस जुर्म का बेनिफिशरी कौन है, आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इस केस में खास करके देखें कि जो अरशद शरीफ साहब की पाकिस्तान से जाना, उनको कन्विंस किया जाना कि आपकी जान को बड़ा ख़तरा है और उस बुनियाद पर वो बाहर गए, वो बुनियादी तौर पर एक लेटर था जो CTD KPK का था। वो लेटर 5 अगस्त 2022 को जारी हुआ। मेरी ये असेसमेंट है और मेरी ये कुछ पुलिस वालों से भी बात हुई है
کہ وہ تھریٹ الرٹ جو ہے اس میں رولے ہیں. وہ جس بندے نے جاری کیا ہے, سب سے پہلے کوئی بھی سب انسپیکٹر چلا جائے پولیس کا, کوئی ڈی ایس پی چلا جائے, کوئی اچھا جس کو وہ سائن کرنے والا تو ڈی آئی جی ہے, وہ بے شک ڈی آئی جی ہے لیکن وہ ملزم بھی تو ہے نا, اس کے پاس وہ چلا جائے, اس سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ لیٹر جاری کیا تھا تھریٹ الرٹ عرشد شریف کے لیے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, ٹی ٹی پی کا کوئی سپلنٹر گروپ آ رہا ہے تمہیں مارنے, تو بھاگ جاؤ. میں کہتا ہوں اس بندے کو بٹھا لیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. میں کہتا ہوں پہلا سر آپ کو وہیں سے ملے گا کہ وہ تھریٹ الرٹ کیسے جاری ہوا, اس کو جاری کروانے میں پیچھے کسی کا رول تھا یا نہیں تھا, یا کون لوگ ملوث تھے, وہ اس بندے سے پہلی کڑی آپ کو مل جائے گی. اچھا, اب اس میں ارشد شریف کے ساتھی اور ان کے دوست خاور گھمن صاحب جو ہے ورشن ہے اس سارے معاملے پہ, ذرا خاور گھمن صاحب کا ورشن بھی سن لیں. کیونکہ اب یہ 100 موٹر نوٹس ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے جس مختلف اطراف سے وہ انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. اب سارے کا سارا جو فوکس ہے اور بال ہے اس وقت سپریم کورٹ کے کوڈ کے اندر ہے. اب جو آج پی ایف یو جے کے فورم کے اوپر ساری کی ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ جو ہماری قیادت ہے پی ایف یو جے کی اور صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت وقت یہ جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس سے امید نہیں ہے. تو اس سارے کو معاملے کو جو ہے اس کو آگے کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ایک جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ یو این کو انگیج کیا جائے. اور یو این کو اگر آپ انگیج کرنا ہے, ظاہر ہے اس کو حکومت وقت کو وہاں اس کو لیٹر لکھنا پڑے گا, نہ صرف لیٹر لکھنا پڑے گا بلکہ وہاں انوائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک کیس ہے, ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کی اس کے اوپر ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو بلایا جائے, یو این کو انگیج کیا جائے اور تمام جو لوگ ہیں جو اس کے اندر سسپیکٹ ہیں جن کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار ہے ان سے پوچھا جائے, انویسٹیگیشن ہو. اچھا بیگ صاحب, خاور گھمن صاحب نے ایک تجویز دی ہے, ظاہری بات ہے یہ تجویز کوئی ہر دوست جو ہے وہ اپنے دوست کے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے تجویز دے گا, لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو یو این کا کمیشن آیا, اس نے انکوائری کی, رپورٹ بھی دی, لیکن کچھ ہوا نہیں. تو یو این جو ہے وہ اس میں کوئی بریک تھرو کر سکتا ہے؟ میر صاحب میرے خیال میں تو نہیں کر سکتا. بیسیکلی جنہوں نے بھی یہ مرڈر پلان کیا بہت ہی کوئی کریمنل ایکسپرٹیز کے ذہن تھے جنہوں نے ان کو بڑے ٹرک سے باہر بھجوایا اور دوسرے ملک میں جا کے مرڈر کیا گیا. اب کیونکہ پاکستان میں کیس رجسٹرڈ ہوا, ان کی ڈیڈ باڈی آئی, پوسٹ مارٹم بھی یہاں پہ ہوا, لیکن مرڈر جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں ہوا جہاں آپ کو وہ پورا تعاون آپ سے انویسٹیگیشن میں انہوں نے نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے ارشد واپس نہیں آ سکتے, لیکن اس کے قاتلوں کا پتہ چلنا اور اس کی فیملی کو, اس کے بچوں کو اس کی ساری انویسٹیگیشن اور ایک قرار واقعہ سزا ملنی ہے تاکہ ان بیچاروں کو سکون آ سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون تھا. لیکن میرا خدشہ ہے کہ یہ مرڈر ٹریس نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا. اب ارشد ہی بتا سکتا تھا کہ یہ سارا جو ڈرامہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ آپ یہاں سے جائیں, میں یہ سمجھتا کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا, ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے تھا تاکہ کچھ لوگوں کا پتہ بھی چل جاتا اور یہاں اپنی پروٹیکشن لیتے. لیکن کسی نے تو ان کو اکسایا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور فیسیلیٹیٹ کیا ایئرپورٹ تک آگے سب چیزیں, تو نیچرلی اس کا ٹریس ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن بیگ صاحب پتہ سب کو ہے کہ کون اس میں انوالو ہو سکتا ہے, اور اگر جس طرح جمال خاشق جی ایک سعودی ترکی میں جرنلسٹ تھا, اس کو ترکی میں قتل کیا گیا, تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ پیپلز ٹریبیونل چلا رہا ہے اب دی ہیگ میں, اور ان کی نیمنگ بھی ہو رہی ہے اور ان کی شیمنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ کبھی نہ کبھی یہ پاکستان میں بھی تو ہو جائے گا. میرا خیال میں آپ کی اور میری زندگی میں شاید نہ ہو. اچھا چلیں. اچھا لیکن یہ بتائیں آپ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, تھوڑی سی سیاست پہ بات کر لینا, کہ عمران خان اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان پر ایک ریفرنس فائل کیا ہے ملک احمد خان صاحب نے اور اطاعت آرڑ صاحب نے, الیکشن کمیشن میں ریفرنس فائل کیا ہے کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ ایک ٹکٹ کا سودا وودا کر رہا ہے, تو اس پہ ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ ہو سکتی ہے کارروائی؟ دیکھیں ہو تو سکتی ہے, لاء میں ہے کہ اگر آپ ایسی میل پریکٹس کرتے ہیں اور خاص کر پیسوں کے بینیفٹ کے اوپر آپ ٹکٹیں بانٹتے ہیں تو, لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو آج کل ہماری کورٹس میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں
اور جس طریقے سے یہ پولیٹیسائز ہیں اور جس طریقے سے ان میں ڈیوائیڈ ہے، اور پہلے ہی ہمارا جو عدلیہ کا حال تھا اور جو نمبرنگ تھی پوری دنیا میں ایک مذاق اڑتا ہے، اور ہم کچھ کہہ دیں تو پھر رائٹ اوے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. میں تو 2 بھگت چکا ہوں. بہت ہی برا حال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو ایک کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی عزت اور احترام تھا وہ انہوں نے خود ختم کر دیا. اچھا برا نہ منائیں، آپ کو آپ کے بقول عمران خان کے حکم پہ گرفتار کیا گیا، آپ کو حوالات میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ نے بھی تو زور لگایا ہوگا نا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے، یا خواہش کی ہوگی. آپ نے نہیں کی تو اس کے سیاسی مخالفین نے تو کی، ان کی حکومت ہے، ساری کی ساری پی ڈی ایم کی حکومت نے زور لگا لیا لیکن کچھ کر نہیں سکے. یہ داد تو دیں نا آپ جوڈیشری کو. عمران خان 1 سال میں اس نے ادھر گریبان سے پکڑا ہوا ہے ریاست کو، آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، یہ تو مانے آپ. دیکھیں اگر میر صاحب میرے ہاتھ میں ہوتا تو یقین کریں گھنٹوں کی بات تھی. یہ کوئی اتنا بڑا سائنسدان نہیں ہے اور اتنا بڑا ہوا بھی نہیں ہے. یہ ایک جھوٹا انسان ہے جس نے پورے ملک اور قوم کو فریب دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے جھوٹ کو وہ تو ایک بات کر کے اگلے دن مکر جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے نا کہ وہ جس سنڈرم میں رہتا ہے اور جب اس سے باہر آتا ہے تو پچھلی بات تو وہ بھول جاتا ہے. یہ جو جوڈیشری جس وجہ سے اس کا ساتھ دے رہی اس کی بہت، اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو وہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا وہ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد اسلم صاحب، آپ آج کل کیونکہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا آپ کو تو آج کل آپ وی لاگ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ. ہاں جی، بڑا آپ نے ایک انویسٹیگیٹو وی لاگ کیا ہے، اس میں آپ نے کچھ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے بارے میں کچھ دعوے کیے ہیں، تو سارے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ سر دعوے نہیں ہیں، وہ بالکل ان کا جو ہے لکھا ہوا سارا وہ موجود ہے میرے پاس، سارا ایویڈنس ہے. جی ڈاکومنٹس ہیں. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف میری الماری میں پڑے ہوئے ہیں یا کہیں سیو ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پبلک ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں. اور یہ انفارچونیٹ ظاہر ہے کہ اس پہ کبھی اس طریقے سے چیزیں آگے گئی نہیں. تو اس میں آپ نے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی کافی کچھ باتیں کی ہیں. جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف ایک قومی اسمبلی میں بھی ایک انکوائری کمیٹی بن گئی ہے، اب ریفرنس بھی دائر ہو گیا الیکشن کمیشن ثاقب نثار صاحب کے خلاف کیا کارروائی کرے گا؟ سر الیکشن کمیشن کا میرا نہیں خیال کہ مینڈیٹ ہے ثاقب نثار صاحب کی حد تک، لیکن جوڈیشری جو ہے وہ تو ظاہر کر سکتی ہے. اور یہ گورنمنٹ روز اتنے نعرے مار رہی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ روز پریس کانفرنس اور ثاقب صاحب کے حوالے سے کتنی باتیں کرتے ہیں یہ. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ میں ہیں. ایک دن احسن اقبال صاحب نے بھی کوئی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹا ہے، فراڈی ہے یہ. میں نے کہا احسن صاحب آپ گورنمنٹ میں ہیں، بھائی آپ ایکشن لیں، کریں انویسٹیگیشن. آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. جی، سٹنگ ایک جج صاحب کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے ہیں. جی، کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ یار یہ آپ نے اتنا دعویٰ کیا ہے کہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کرو یا تھوڑا بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے لے لی چیزیں؟ نہیں اس میں میں بالکل انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے رابطہ تو رہتا ہی ہے، رابطہ ہوتا بھی ہے. ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ایک بڑے اہم بندے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس پہ کہ جی ہم نے وہ پروگرام دیکھا اور اس پہ تو مطلب ریفرنس. میں کہا بات سنیں، یہ ریفرنس بنانا بھیجنا یا نہ یہ ہمارا کام تھوڑی. اچھا گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے ریفرنس بناؤ؟ ہم مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے ایک جرنلسٹ کے ذریعے ریفرنس کروایا تھا. یہ میرا کام نہیں ہے، آئی ایم اے جرنلسٹ، میرا کام ہے فیکٹس کو رپورٹ کروں اور آگے جاؤں. اچھا بیگ صاحب یہ درست ہے نا کہ ارشد شریف کے پہلے ایڈیٹر آپ تھے، آپ کے میگزین کا نام تھا پلس تھا اور آن لائن میں بھی تو آپ اس کے پہلے ایڈیٹر تھے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ارشد شریف جیسے صحافی جب کوئی خبر دیتے ہیں اپنے ایڈیٹر کو اور خبر سے پتہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اب اس میں میرے ساتھ کسی نہ کسی کا پھڈا ہو جائے گا، تو پھر پاکستان جیسے ملک میں آپ پھر سنبھالتے کیسے ہیں اپنے آپ کو بھی اور رپورٹر کو بھی اور ادارے کو بھی؟ میر صاحب ہے تو ڈیفیکلٹ جاب، بہت سی دنیا ناراض بھی رہتی ہے اور بہت سے لوگ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلا دیتے ہیں. میری 27-28 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں خاصی ٹربل آئی کیونکہ بہت سے لوگ ناراض رہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو خبر لائی گئی ہے اس میں ٹروتھ کتنا ہے. اگر سارا ہی بہت ہی سچ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا کہ اس میں کتنا سچ چھوڑوں
اور کتنا ختم کروں، کیونکہ آپ کو اس کی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، اور میں نے تو بڑی پے کی ہے، بلیو کیجئے. میرے بزنسز، میری چیزیں، کبھی اشتہار نہیں ملتے، کبھی کچھ کیسز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹوں کو سوچنا چاہیے خود کہ اگر جو انفارمیشن دینے والا ہے، خاص کر ہمارے ہاں پولیٹیشین بھی ہیں، ایجنسیز بھی ہیں، یہ مینوپولیٹ کرتی ہیں آپ کو، اور بعد میں پھر آپ کی واقف نہیں بنتی، کیوں کہتی ہیں آپ خود سنبھال لیں. اس میں ڈیفیمیشن کا لا بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو آؤٹ آف کیس جو آپ دیکھتے ہیں، جو یہ آپ نے کہا 93 مرڈر ہوئے ہیں، ان پہ تو کوئی کیس نہیں ہوتا نا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. یہ نوجوان صحافیوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ کوئی ایجنسی یا کوئی سیاستدان جب آپ کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے تو اس کو ایک دفعہ نہیں، 10 بار کراس چیک کرے. 10 بار. ویسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ڈبل چیک، لیکن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 10 بار چیک کریں. سر اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں نا جی. آپ کی فیملیز ہیں، آپ نئے ہیں، آپ کے بہت سے لوگوں کا انہوں نے کیریئر ختم کر دیا. بہت سے لوگ اس ہماری فیلڈ میں آنا چاہتے تھے، لیکن بیچارے سروائیو نہیں کر پائے، کیونکہ کیا پریشر ڈالتے ہیں. ابھی انہوں نے دیا نوکری سے فارغ ہو گئے نا. اب مجھے کئی لوگوں نے کہا نوکری سے فارغ کرو، میں نے کہا جی آپ آ کے یہاں بیٹھ جائے، میں نہیں کروں گا، اور میں نہیں کرتا. اس کی پھر میں کاسٹ پے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جب بھی خبر، یس نو ڈاؤٹ رپورٹر لاتا ہے، آپ نے ایز اے ایڈیٹر، کیونکہ آپ فلٹر لگاتے ہیں ہمارے ہاں، میں نے تو اپنے ادارے میں بہت سارے فلٹر لگائے ہیں کہ اس کو کراس چیک کرو، اس کا بیک گراؤنڈ لے لو، اگلے کا ورژن لے لو، اس کے پیچھے جائیں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور پھر آپ اس پہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے، تاکہ ایک بندے نے محنت کر کے سٹوری لایا رپورٹر، تو اس کا حق ہے کہ وہ سٹوری جانی چاہیے. یہ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کا جو کیس تھا، وہ 3 دن سٹوری میرے ڈیسک پہ رہی، اور سب نے مجھے کہا مت دو. میں نے کہا نہیں، جانے دو. گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میں نے 2 سال کنٹیمپٹ بک دی، اور میرے کیا پیسے، اور لنڈن سے میں نے لائر بلائے، لنڈن سے میں نے انویسٹیگیٹ کروایا، اور میں نے سب سے بڑی ہائر کی کمپنی جو یہ جو سائبر انویسٹیگیشن کی، تو وہ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ نے استعمال نہیں ہونا کسی کے ہاتھ میں، اور ججوں نے بھی اپنے بیٹوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. وہ تو خیر چھوڑ دیں، وہ جو ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ہو رہا ہے. ہاں، سب نے چیمبر کھولے ہوئے ہیں، اور پہلے تو فرنٹ مین ہوتا تھا، ابھی فرنٹ بیٹے ہیں سب کے. اچھا، تو یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جوڈیشری میں جو سارے جج ایسے نہیں ہیں؟ آف کورس سارے تو نہیں ہو سکتے، ایماندار جج بھی ہیں، لیکن یہ فرنٹ مین کے طور پہ بیٹے جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. دیکھیں میر صاحب، اس کی ظاہر ایک پرسیپشن تو سوسائٹی میں بن رہی ہے، اور اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ چاہے وہ ثاقب صاحب ہوں، چاہے جو نقوی صاحب ہیں سپریم کورٹ کے جج، ان کے حوالے سے بھی ریفرنس بھی آیا ہوا ہے. اور یہ کل بھی بات ہوئی، میں کورٹ روم نمبر 1 میں تھا جب یہ 8 رکنی بینچ سن رہا تھا ایک پٹیشن. بات یہ ہے کہ یہ پرسیپشن کو ڈسپیل کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ انویسٹیگیشن کریں نا، اور ریفرنس آیا ہوا ہے، آپ اس ریفرنس کی تحقیق کرائیں. اگر اس میں کچھ ہے تو جج صاحب کے خلاف کارروائی کریں، اگر نہیں ہے تو جنہوں نے ریفرنس لے کے آئے ہیں انہیں الٹا لٹکائیں آپ. کہ ججوں کو بدنام کرنے کا یہ کسی کو رائٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر ججز پہ الزام ہے تو وہ آپ دبا کے، مطلب وہ ریفرنس جو ہے وہ بیٹھ جائیں. کل چیف صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک میں جج کو نہیں روکوں گا بیٹھنے سے کسی بینچ میں، جب تک میں اس کا ٹیک اپ نہیں لوں گا، اس ریفرنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے جی؟ اور آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دیکھیے، 10 15 سال سے پڑھیں لوگ، ریٹائر ہو کے انجوائے کر کے پینشن بھی لے رہے ہیں. وہ آج تک ٹیک اپ ہی نہیں کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے. اور آج بھی آپ کر لیں، یہ تو پٹیشن ایک دن دیتے ہیں جو اپنی فیور کی ہے، اگلے دن نمبر لگ کے فوراً سماعت بھی شروع ہو جاتی ہے. ادھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں نہیں سارا دن لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں، آپ ایسے کرو، لا، آئین، یہ وہ. آپ کے لیے کوئی آئین نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں. تو یہ ہے جوڈیشری کا حال. میر صاحب یہ ملک ایسے نہیں برباد نہیں، ہوا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی سوال کیا تھا، میں دوبارہ سوال کو دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ گرفتار ہوئے کئی مہینے کے لیے، دوسری دفعہ گرفتار ہوئے کئی مہینے کے لیے، احسن اقبال، خواجہ آصف، یہ سارے کئی مہینے کے لیے گرفتار. آپ نے کافی دن گزارے جیل میں، 24 دن اڈیالہ جیل میں آپ تھے، اڈیالہ جیل آپ کو بھجوا دیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں 2 دن 3 دن، زیادہ سے زیادہ 5-6 دن. تو یہ عدلیہ کا ایک پازیٹیو پہلو نہیں ہے؟ پازیٹیو، ہاں، اس کو آپ پازیٹیو کہتے ہیں.
کہ آپ نے آپ پہ بھی غلط مقدمہ تھا تو آپ 24 دن کے لیے چلے گئے تو وہ کنڈیمیبل ہے، لیکن آج کے دور میں بھی غلط مقدمہ ہے، ان پہ غلط مقدمہ ہے. دیکھیں آپ کتنے دن رہے جی جیل میں؟ میں میر صاحب ٹوٹل ملا کے 7-8 دن کی کسٹڈی میں تھا. ہاں تو 7-8 دن کی کسٹڈی ان کی بھی تھی. دیکھیں میر صاحب، غلط مقدمہ تو کسی پہ نہیں بننا چاہیے. میں اس کا خود وکٹم رہا ہوں، یا یہ رہے ہیں یا آپ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. جو جائز مقدمہ ہے اس کو پھر چلنا چاہیے، اس کا منطقی انجام پبلک کو نظر آنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. فیور نہیں، اپنی مونوپلی اور یا گھر کی کسی سفارش پہ نہیں، آپ انصاف کیجئے، لوگوں کو نظر آئے گا. اور یہاں جو ہو رہا ہے، اور ایک ظلم اس گورنمنٹ نے یہ کیا کہ آتے ساتھ نیب کا لا ختم کر دیا. کیونکہ خان صاحب نیب کے لا سے سب کو اندر کر رہے تھے، اور نیب کا لا ایسا 90 دن کے لیے بک ہو گئے، اس کے بعد ضمانت نہیں ہوتی، پھر اوپر تک جاؤ. موجیں لگی ہوئی تھی وکیلوں کی اور سب کی. اگر آج وہ لا ہوتا اور اس کے تحت یہ پی ٹی آئی والے پکڑے جاتے تو پھر ان کو پتہ چلتا. اور عمران خان ہر جلسے میں کہتا ہے اس لا کو ختم کرو. تو یہ سرٹن فرق ہے کیسز میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایجنسیز پہلے اٹھا کے لے جاتی تھیں اور ان کو کوئی جج نہیں بلاتا تھا پوچھنے کے لیے کہ بندہ کہاں گیا، آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے. اب یہ ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس والے کہہ دیتے ہیں اسی نہیں پھڑیا، یہ انہوں نے کہتے تانوں پھڑیا. اس کا مطلب ہے کہ آج کل ایجنسیاں بندے نہیں اٹھا رہی. نہیں، لیکن وہ مونس لائی صاحب نے کہا کہ وہ جو پرویز لائی صاحب کا ایک دوست جو ہے اس کو اینٹی کرپشن نے پکڑا تھا تو اس کو ایجنسیاں چھین کے لے گئی ہیں اینٹی کرپشن سے. وہ تو آج ان کا بندہ اینٹی کرپشن سے چھین کے لے گئے پرویز لائی وغیرہ. جو ان کا بندہ ریسٹ تھا اس کو ہاسپٹل لے جا رہے تھے. اس کو دیکھیں مسئلہ وہی آ رہا ہے. میں کیس ٹو کیس نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف غلط ایف آئی آر یا کیسز بنائے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ہمیشہ وہ میرا دشمن بھی ہو، میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو جائز کیسی ہے اس میں جوڈیشری ڈنڈی نہیں مارے. پھر قانون کے اب آپ دیکھ لیں وہ کسی کیس میں پیش نہیں ہو رہا. میں جب میرے پہ کیسز چل رہے تھے تو مجھے یاد ہے ایک بوکس سا کیس میرے پہ انہوں نے غیر قانونی اسلحے کا بھی ڈال دیا، حالانکہ میرے پاس لائسنس دیا، ہر چیز دی، انہوں نے پھر بھی ڈال دیا. میں نے سب چیز پرووائڈ کر دی کورٹ کو، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میں باہر گیا، اس نے میرے وارنٹ نکال دیے. میں واپس آیا، میں نے کہا میں تو پیش ہو کے گیا ہوں. اس نے کہا دیکھا نہیں آپ کو کسی نے. یہ گھنٹہ 3 گھنٹے اس کا انتظار کرتے ہیں. یہ کون سی کورٹس ہیں؟ یہ آج بھی یہی ہوا، وہ پیش نہیں ہوا. اس نے کل پرپسلی اپنی ٹانگ کا بہانہ بنا لیا. کون سی ٹانگ ہے جو 8 مہینے سے ٹھیک نہیں ہوئی جی؟ وہ کون سا گولی تھی جو جس سے آج تک اس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی؟ ہاں یہ ہے کہ جو ڈرگ لوگ یوز کرتے ہیں اس پہ ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو کل کا ٹائم دے دیا. عام آدمی کو آپ ٹائم دیتے ہیں، آپ آدمی کو آپ 8 کیسوں میں بیل دیتے ہیں، تو اس سے لوگ پھر آپ کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا، اور یہ جائز کرتے ہیں. یہ بتائیں جی شاہد اسلم صاحب کہ آپ کو جب بھی عدالت بلاتی ہے تو آپ پیش ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں عدالت سے کہوں کہ جی مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے؟ یہ بالکل یہ ون آف دی آپشن تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب لاک اپ میں تھا تو پہلے دن تو انہوں نے ظاہر بڑا ٹف ٹائم دیا مجھے. انہوں نے وہاں پورا کٹنے کا پروگرام ان کو بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور بڑی بدتمیزی سے یہ پیش آ رہے تھے. جیکٹ اتروا کے ہاتھ کھڑے کروا دیے، پھر کرسی بنا دیا. تو پوری انہوں نے جتنی وہ ذلت سے پیش آ سکتے تو وہ انہوں نے ٹریٹمنٹ میرے ساتھ کیا پہلے دن. اگلے دن کمیونٹی کی سپورٹ آئی، آپ جیسے لوگ، باقی کمیونٹی کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے. جب میں کورٹ میں گیا تو اس سے ظاہر یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی شاہد صاحب تمہیں کھانا بھی کروں گا آ جائے گا، شاہد صاحب تمہیں اسی کمبل بھی منگوا دینے کروں، آپ نے میرے آفس میں سونا ہے، یہ ہونا ہے وہ. میں نے کہا نہیں، لاک اپ کہ ایسی نہیں پھڑے گا. میں نے کہا آپ کو یہ کہا تھا کہ جی کسی اور دے کہنے تے پڑے. سر مجھے تو جب میں گیا ہوں نا یہاں ہتھ کڑی کھولنے سے پہلے، جب میں ادھر ایف آئی آیا ہوں نا، ہتھ کڑی کھولنے سے پہلے انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں کہا یار بلکہ میں نے ان کو پوچھا نا، میں نے کہا یار مجھے آپ بلاتے تو میں خود آ جاتا، آپ اتنا پیٹرول آپ ضائع کر کے. اور ڈی جی ایف آئی اے آپ کے براہ راست آپ کے جاننے والے ہیں؟ جی وہ ظاہر کیونکہ میں بیٹ کور کرتا ہوں تو ان سے تعلق ہے. میں نے جب ان کو کہا میں کہا بلاتے تو میں خود آ جاتا. تو وہ جو ایو تھا اور باقی لوگ تو کہتے ہیں نہیں آرڈر یہ ایسی انہوں تھرو کے لے آؤ، انہوں ڈریگ کر کے، تاکہ پوری کمیونٹی نو میسج آئے کہ آئندہ اس طرح کے کام دے نیڑے. اچھا، آپ کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا، بیگ صاحب آپ کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول بن چکا ہے.
بن چکا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں جن کا احتساب ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. میں لگا ہوا ہوں، میں نے پیچھا نہیں چھوڑنا انٹل آئی ٹیک دیم ٹو ٹاسک، اور یہاں میں ان کی نوکریوں کو چیلنج کروں. مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ نا معافی دے دیتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ججز بھی کہتے ہیں معاف کر دیو. اپنے ساتھ ہو تو میں دیکھوں گا کیسے معاف کرتے ہیں یہ لوگ. معافی نہیں ہونی چاہیے ان کو، بالکل عدالتوں میں طریقے سے قانونی طریقہ، ہاں قانونی طریقہ نہ ہوا تو پھر کوئی دوسرا طریقہ، لیکن ہونا چاہیے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہائی کورٹ بھی ہے، اسلام آباد میں لوئر کورٹس بھی ہیں، اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین شہر ہے. بالکل، فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق. کیوں ہے؟ اس میں میر صاحب دیکھیں، اس میں بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے بھی سب سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں نا، اس میں استعمال ہوئی ہے آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور یہ آف لیٹ یہ ہم دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ اس میں استعمال کیا چیز ہو رہی ہے؟ پیکا، پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، سائبر کرائم جو ہے FIA کا ونگ، اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی ٹویٹ کے چکر میں، کسی وی لاگ کے چکر میں، کسی کمنٹ کے چکر میں، یا کسی پوسٹ کے چکر میں. اور اس پہ دیکھیں نیب تو اب صحافی نیب کی کیا انویسٹیگیشن کرے گا؟ نیب صحافی کی کیا انویسٹیگیشن کرے گا؟ ایسڈ کی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نہیں، اینٹی کرپشن صحافی پہ نہیں کچھ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. FIA رگڑے گی ان کو سائبر میں، اس لیے زیادہ یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ جی پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے میڈیا کے لیے، لیکن اسلام آباد پاکستان کے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر اس لیے ہے کہ یہاں پہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے FIA، اور FIA کو کہا جاتا ہے کہ پیکا قانون کے تحت کسی بھی صحافی کو اندر کر دو. محسن بیگ کو گرفتار کر لو، شاہد اسلم کو گرفتار کر لو، عمران ریاض پہ مقدمے، صابر شاکر پہ مقدمے، سمیع ابراہیم پہ مقدمے، بہت سے جرنلسٹوں پہ مقدمے قائم ہیں. تو اس لیے فریڈم نیٹ ورک نے پاکستان کے دارالحکومت کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس پہ بھی کبھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کی ناک کے نیچے ایک ادارہ جو ہے روز کسی نہ کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تو آپ دونوں کا شکریہ، اور ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر سے، کہ ان سے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں کنگ چارلز سوئم کی رسم تاج پوشی میں شرکت کے لیے اتنی خصوصی طور پہ برطانیہ کیوں گئے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Welcome back, and now we have with us Mr. Andrew Dalglish, the acting British High Commissioner in Pakistan. Welcome to our show, Mr. Andrew. Thank you. We have heard a lot about the royal family and the coronation of the King Charles III, and our Prime Minister Shehbaz Sharif also left to join the ceremony. So tell us, and especially the viewers of Pakistan would like to know, what is the importance of this coronation ceremony? It's an extremely important constitutional moment in our country's history. It's been taking place over the last 900 years in Westminster Abbey, and it's the first one that we've had for 70 years because the late Queen Elizabeth reigned for a very long time. But it's the moment where the country recognises King Charles III as our head of state and crowns him as such. And it's a moment where King Charles commits himself to the service of the country and of the Commonwealth. It's also a religious ceremony. It's happening in a church led by the Archbishop of Canterbury, as an act witnessed by God. And how many head of the states are expected to join the ceremony? We'll have a large number coming, certainly from across the Commonwealth, from around the world. Over 200 nations, realms, territories will be represented at the ceremony. So it really is going to be a very big moment. And High Commissioner, please tell us why 2023 is a major year for Commonwealth in Pakistan. It's a major year for the Commonwealth all around the Commonwealth. Okay. But in Pakistan too, of course, we can talk about that. For the Commonwealth more largely, it's a moment when we have installed a new head of the Commonwealth, the King. And it's a year where they will be focusing very much on youth and the Commonwealth providing a platform for young people to have their voices heard. The Commonwealth represents about a third of the population of the world. And of those people, 2/3 of them are under the age of 30.
Pakistan is one of those countries that has a very significant proportion of its population who are young people, and as members of the Commonwealth they'll have opportunities to engage across the Commonwealth. We're running a range of projects where Pakistani people can get involved. And how can young Pakistanis engage more with Commonwealth? It really is more easy than you would think, because we're a Commonwealth of equal partners. This isn't a thing that's run out of London. It's a partnership, an association of sovereign states. So there's a website, commonwealth.org, and that will provide any Pakistani with the links to get more details about whether it's sport projects they can get involved with, business, entrepreneurship, all kinds of cultural people-to-people events. It's there at the click of a button. And Mr. High Commissioner, you know that cricket is very popular in Pakistan. Oh yes. And recently the England cricket team was in Pakistan and we enjoyed a lot. So can we expect that Pakistani cricket team is also visiting England very soon? You'd have to ask the Pakistan Cricket Board, but you can be absolutely sure that they would be given a very warm welcome. I think that England fans, as well as Pakistan fans, recognise that the tour that took place at the end of last year was some of the finest cricket that we have seen. It doesn't matter who you supported, the cricket was outstandingly good. So I would be delighted if the Pakistan team came to England. Okay, in the end, please tell us what you and your High Commission is doing, organising for celebrating this coronation. Yes, well, as I said, the first time we've done this for 70 years, so it really is a big moment in the High Commission's life as well. On Saturday, the day of the coronation, we will hold a ball, which is going to be more of a party atmosphere than it is of a formal event. And in keeping with the King's desires and with the intention of the Commonwealth, we'll be inviting a lot of young people to celebrate with us as well. So there'll be a ball on Saturday night. On Sunday, we will be engaging in the Big Help initiative. This is where the Commonwealth has said, we're all part of society, we're all part of communities. We need to remind ourselves to give back to those communities as well as taking. So my High Commission and other volunteers from Pakistan will be engaged in planting 56 trees, one for each member state of the Commonwealth, in the Rose and Jasmine Garden in Islamabad, installing some benches, creating a beautiful place where the community can enjoy themselves. And I came to know through my very reliable sources that you tried to cook a Pakistani dish in the recent past. Were you successful? I was under the watchful eye and very expert guidance of Sophia, who taught me how to make dal, and taught me in such a way that I now have the confidence to go home and make it for my wife. So yeah, very good indeed. Very good. Thank you very much, Mr. Andrew Dalglish. Thank you, Hamid. नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.